کو دیکھتا ہے، کبھی سیدنا صدیق اکبر کو دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا حیرت زدہ کیوں ہو؟ کہنے لگا بلال اتنی قیمت کا نہیں، میں نے تو زیادہ قیمت بتائی اور تم نے وہ قیمت دے دی۔ میں تو سمجھتا تھا تم بڑے سمجھدار تاجر ہو، کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، آج پتا چلا کہ تم تو اتنے سمجھدار تاجر نہیں ہو کہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ بلال کی اتنی قیمت نہیں جتنی تم دے رہے ہو۔ صدیق اکبر نے زیر لب فرمایا تمہیں کیا پتا بلال کی قیمت کتنی ہے، تمہیں کیا پتا بلال کی اہمیت کتنی ہے؟ فرمایا امیہ میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ تو بڑا تاجر ہے، سمجھدار تاجر ہے، پر تو نے نہیں دیکھا آج ابو بکر کیا کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ کامیاب تاجر وہی ہوتا ہے جو دیکھ لیتا ہے گاہک کی چاہت کتنی ہے، وہ اس سودے کو لینے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے۔ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میں آج بلال کو خریدنے آیا ہوں تو چاہت کتنی رکھتا ہوں، تو نے تو چند اوقیہ سونا ہی مانگا ہے، اگر اس سے بڑھ کے بھی تو کوئی چیز مانگتا تو آج ابو قحافہ کا بیٹا یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ جو قیمت بھی دینی پڑی میں دے دوں گا، پر بلال کو ضرور خریدنا ہے کیونکہ بلال کی آزادی سے میرے محبوب کی خوشی واپس آ۔ بلال کو ہر قیمت پہ خریدنے کے لیے تیار تھا۔ بلال حبشی لیٹے ہیں، زخموں سے بےتاب ہیں، سیدنا صدیق اکبر خریدنے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ جو لیٹا ہے یہ بھی محبت ہے، جو کھڑے ہیں یہ بھی محبت ہے۔ محبت مال لٹانا جانتی ہے اور محبت بکنا جانتی ہے۔ جو لیٹے ہیں وہ بھی محبت، جو کھڑے ہیں خریدنے کے لیے وہ بھی محبت، پر یہ جو امیہ بن خلف کھڑا ہے یہ کافر ہے، یہ صرف نفع کی سوچتا ہے، یہ صرف لینا جانتا ہے، یہ لٹنا نہیں جانتا، یہ لٹانا نہیں جانتا، عشق لٹنا جانتا ہے، اپنے آپ کو لٹانا جانتا ہے، عشق بکنا جانتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر مال لٹانے کے لیے آئے ہیں، اور اگر محض عقل ہو تو عقل صرف نفع ہی سوچتی ہے، میرا نفع کس چیز میں ہے، میرا فائدہ کس چیز میں ہے۔ اگر آپ کی سوچ صرف اپنے فائدے کے گرد گھومتی ہے اور حضور کی محبت میں اپنے آپ کو لٹانے کا جذبہ نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی کو صرف نفع اور نقصان کے دائرے میں ہی نہ سوچیں۔ بلال حبشی کا عقیدہ کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے کہ زندگی وہ ہے جو حضور کے نام پہ لٹا دی جائے۔ صدیق اکبر بھی اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار، بلال حبشی بھی سب کچھ لٹانے کو تیار۔ پتا چلا صحابہ وہ ہیں جو نبی کے نام پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ اور امیہ بن خلف محض عقل کا نمائندہ اور سراپا کفر، وہ صرف لینا جانتا ہے، وہ اپنا نفع سوچتا ہے، محض اپنا نفع سوچنا یہ عقل کا فطور ہے اور یہ کفر کا شیوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی پیش کر دینا یہ مومنوں کا شیوا ہے۔ حضرت بلال حبشی نے جان قربان کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے مال لٹایا ہے، حضرت بلال حبشی کو خریدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ابو بکر گئے ہیں، اب بلال کو خرید کے ہی لائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بلال حبشی کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے اپنے پاس سے کچھ درہم نکالے، فرمایا یہ پیسے میری طرف سے بلال کی خریداری میں شامل کر لو۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیے، یہ پیسے میری طرف سے بلال کی خریداری میں شامل کر لو۔ ذرا دل تھام کے یار غار کا جواب تو سنیں۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور میں جو دے کے آیا ہوں وہ کس کے تھے؟
آپ فرما رہے ہیں یہ پیسے میری طرف سے شامل کر لو، بلال کی خریداری کے ثواب میں مجھے شامل کر لو۔ تو صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جو دے کے آیا ہوں وہ کس کے تھے؟ محدثین نے لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا مال اس طرح حضور کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ یا رسول اللہ میرے مال میں آپ اس طرح تصرف کر سکتے ہیں جس طرح کوئی اپنے مال میں تصرف کرتا ہے۔ میرے مال کو خرچتے ہوئے یا رسول اللہ آپ یہ نہ پوچھیں کہ یہاں خرچ سکتا ہوں یا نہیں، یا رسول اللہ یہ ابو بکر کا مال نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے نبی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی میں لکھا ہے ایمان کی حلاوت لینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو رسول اللہ کی ملک میں دے دو، اپنے آپ کو حضور کی ملکیت میں دے دو تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اب بلال حبشی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں، حضور کی خدمت میں اتنا شرف حضور نے انہیں عطا فرمایا کہ فرمایا بلال منا اہل البیت، بلال میرے اہل بیت میں سے۔ اور مفسرین نے لکھا اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے اصل اہل بیت، ایک ہے داخل اہل بیت، تیسرے ہیں لاحق شامل اہل بیت۔ اصل اہل بیت ہیں حضور کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، یہ اصل اہل بیت۔ داخل اہل بیت وہ ہیں جنہیں چادر میں حضور نے شامل کیا، حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، انہیں چادر میں لے کے، اور خود بھی حضور اسی چادر میں تھے۔ یہ 5 ہستیاں چادر میں تھیں جنہیں آل ابا کہتے ہیں۔ حضور نے عرض کیا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ ہیں داخل اہل بیت۔ اور تیسرے وہ ہیں جو حضور کی اولاد نہیں، حضور کا خون نہیں، آئے ایران سے ہیں، پر حضور فرماتے ہیں سلمان و منا اہل البیت، سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے، اور بلال آئے حبشے سے ہیں، حضور کا خون نہیں، پر حضور فرماتے ہیں بلال و منا اہل البیت، بلال میرے اہل بیت میں سے۔ چند خوش نصیب یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں حضور نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمائے۔ حضرت بلال حبشی حضور کے گھر کے لیے بازار سے سامان کی خریداری کرتے۔ حضرت بلال حبشی عید کے دن جب حضور نماز عید پڑھانے کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو بلال حبشی گلی میں آگے آگے چلتے اور آواز دیتے الصلاۃ الصلاۃ کہ صحابہ نکل آؤ اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ اور کئی صحابہ تو اپنے بچوں کو لے کے دروازوں پہ انتظار کرتے تھے کہ حضور نکلیں گے تو ہم حضور کے ساتھ عیدگاہ تک جائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں سے نکل کے، دروازوں سے نکل کے حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، حضور ان سے محبت فرماتے۔ بلال حبشی آگے آگے چلتے تھے اور آواز دیتے تھے، اور صحابہ گھروں سے نکل کے حضور کی معیت میں عیدگاہ تک آتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتہائی قرب حاصل ہوا۔ مدنی دور میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روز کچھ اختلاف ہوا، شکر رنجی ہو گئی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا جس سے حضرت بلال حبشی کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں شکایت پیش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ذر غفاری آئے تو حضور ان سے ناراض ہوئے، اور حضور نے فرمایا ابو ذر کیا تیرے اندر ابھی تک جاہلیت کے اثرات موجود ہیں؟ ابو ذر غفاری ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ فرمایا تو نے بلال کو ناراض کیا ہے، اور جانتے ہو بلال میرا کتنا پیارا ہے۔ میری ملت کے باشعور نوجوانوں، میری ملت کے باشعور مسلمانوں، ذرا حضرت بلال حبشی کے اس مقام کو دیکھ کر اور حضور کے ارشاد کو سن کے دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کیا۔ گئے حضرت بلال حبشی کے پاس اور ان کے سامنے جا کے زمین پہ لیٹ گئے، اور اپنا رخسار، اپنا چہرہ زمین پہ رکھا اور کہا بلال میں اس وقت تک اپنا چہرہ زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم اپنا پیر میرے چہرے پہ نہیں رکھتے۔ حضرت بلال حبشی کے سامنے لیٹ